بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حضرات محترم، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان شریف کی سعادت ملی اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت ملی۔ تو اس واسطے کچھ ایسے خرافات ہیں جن کی وجہ سے اہل عوام تک پیغام پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس واسطے ہم نے سوچا کہ ہم یہ رمضان شریف کے اندر ہی لوگوں کو آگاہی دیں۔ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم یہ عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم اس خرابی کا سدباب کریں گے۔ عام و خاص سب تک ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے کہ کم از کم اس بندے کو امام بنایا جائے کہ جس کا قرآن پڑھنا، جس کا قرآن سننا معتبر ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی قرات پر ہم کلام کریں گے کہ کیونکہ تراویح کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فرض نماز ہے، یا پھر نماز کے علاوہ بھی جب بھی قرآن پڑھا جائے، صبح کو شام کو، جب بھی کوئی خواہ وہ عام ہو خواہ خاص ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہ بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو پھر اس کا قرآن پڑھنا معتبر نہیں ہے، بلکہ میں انشاءاللہ تعالی وہ دلیل دوں گا، بہت سے دلیل موجود ہیں کہ ایسے بندے کو امام بھی نہیں بنایا جا سکتا، ایسے بندے کی خود اپنی نماز نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا کہ ربا کا رجل للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے یعنی غلط پڑھنے کی وجہ سے، کہ وہ قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تو ان کے غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے الٹا قرآن مجید فرقان حمید ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ، جس قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں، جس کا پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے، تو وہ قرآن جو رحمت ہے اس امت کے لیے اور ثواب کا خزانہ ہے، اب ثواب ملنے کی بجائے اسے الٹا لعنت پڑ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو بگاڑ کے پڑھا، اس نے قرآن کو مجہول طریقے سے پڑھا، جس کی وجہ سے یعنی لہن جلی کی وجہ سے جب غلط پڑھا گیا تو الٹا قرآن ثواب کی بجائے اس پر لعنت کرنے لگا، تو پتہ چلا کہ قرآن کا صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اس واسطے اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیت کریمہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ اب ترتیل کا جو معنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کی عمدگی سے یعنی مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ موجود ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو محبوب کی وہ امت کے جن کو ہم نے قرآن دیا، تو وہ قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کا کیا ہے؟ اب قرآن پڑھنے کا حق کس طرح ہے؟ یعنی اب جو اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب یہ کہ قرآن کو ایسے پڑھو جو قرآن جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، اس کو بگاڑ کے نہ پڑھو، اس کو مجہول طریقے سے نہ پڑھو، اس کو بغیر تجوید کے نہ پڑھو۔ اب قرآن پڑھنے کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اب دیکھو قرآن یعنی خوش خواہ نہ ہو، جو قرآن پڑھ رہا ہے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ کوئی نماز کے علاوہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ خوش خواہ ہو کہ قرآن یعنی ایک تو تجوید کے مطابق اگر وہ پھر خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، پھر خوش خواہ ہو کر قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تجوید کو نہیں جانتا اور تجوید کے علاوہ وہ خوش خواہ ہو کر قرآن پڑھتا ہے، تو اب یہ اس کا قرآن پڑھنا
فرمایا کہ خوش خواہ ہو کر قرآن نہ پڑھو بلکہ صحیح خواہ ہو کر قرآن پڑھو. قرآن کو صحیح خواہ ہو کر قرآن پڑھو. خوش خواہ ہو کر قرآن نہ پڑھو. خوش خواہ اس وقت قرآن ہو کر، یعنی خوش خواہ اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو یہ اس وقت خوش خواہ قرآن پڑھو کہ جب قرآن تجوید کے مطابق پڑھا جائے، تجوید جانتے ہو تو اب پھر خوبصورت آواز بناؤ اس کی. مگر نہ اس طرح صرف آواز پر ہی تم زور دو کہ ہم نے آواز ہی خوبصورت بنانی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر حرف کو کس طرح اس کے اپنے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے، کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے، کتنی حرکات کے مطابق کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا، کس کو کتنا باریک پڑھنا ہے، کس کو کتنا پر کر کے پڑھنا ہے. تو یہ اگر نہیں جانتے اور صرف آواز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے آواز خوبصورت کرنی ہے، تو تمہاری خوبصورت آواز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سب سے پہلے صحیح خواہ ہو کے قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد خوش خواہ ہو کے قرآن پڑھنا ہے. اور اگر صحیح خواہ ہو کے تم قرآن نہیں جانتے تو پھر تمہارا خوش خواہ ہونا بھی یہ کوئی معتبر نہیں ہے. تو اس واسطے آگے چلیے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اللہ نے جو فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تفسیر میں، یہ تفسیر جلالین میرے ہاتھ میں موجود ہے، فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس میں آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ای یقرؤونہ کما انزل، ای یقرؤونہ کما انزل. مطلب اس آیت کا کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے. جس طرح قرآن کیا ہے؟ نازل کیا گیا ہے. یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے عربی لب و لہجے کے مطابق. جب قرآن عربی لب و لہجے کے مطابق نازل کیا گیا ہے تو اب ہم پر بھی یہ فرض عین ہے کہ ہم بھی قرآن کو عربی لب و لہجے کے مطابق ہی پڑھیں. اچھا، اس کے علاوہ عربی لب و لہجے کے مطابق جو میں نے بات کی ہے، اس پر ہم حدیث پاک سے بھی آپ کو ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو پڑھو عرب کے لب و لہجے کے مطابق، ان کی آواز میں قرآن کو پڑھا جائے. عرب کے لب و لہجے کے مطابق ان کی آواز میں قرآن کو پڑھا جائے. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ہاں. تو اس واسطے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اس یعنی آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اس طرح قرآن پڑھا جائے. اور پھر نازل قرآن پاک کس طرح ہوا ہے؟ وہ عرب کے لب و لہجے میں نازل ہوا ہے، عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عربی لب و لہجے کے مطابق قرآن مجید کو ان کی آوازوں کے مطابق پڑھا جائے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حوالہ جات پر، دیگر حوالہ جات پر. یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، بہار شریعت، صدر و شریعہ بدر و طریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، آپ کی بہار شریعت. تو اس میں اس کے بہار شریعت کے صفحہ نمبر 691 پر فرمایا کہ خوش خواہ کو امام بنانا نہ چاہیے. آپ نے لکھا کہ صدر و شریعہ بدر و طریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو بندہ خوش خواہ ہے اس کو بھی امام بنانا نہیں چاہیے. یعنی وہ خوبصورت آواز کر کے پڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں خوبصورت آواز پہ صرف اس کا جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے، رات دن اس کی کوشش ہے کہ میں آواز صحیح کروں، میں آواز صحیح کروں، میری آواز خوبصورت ہو. لیکن فرمایا اس کے پیچھے قرآن پڑھا جائے جو صحیح خواہ ہو. فرمایا کہ بلکہ درست خواہ کو امام بنایا جائے. کس کو امام بنایا جائے؟ درست خواہ کو امام بنایا جائے. ہاں، اگر درست خواہ ہے، تجوید کے مطابق وہ قرآن پڑھتا ہے، پھر وہ خوش خواہ بنتا ہے. اگر خوش خواہ بنتا ہے تو اسے تجوید کے مطابق پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اب آواز کو خوبصورت کرتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر صرف تجوید نہیں جانتا اور صرف وہ خوش آواز سے خوبصورت آواز کر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو تجوید کے علاوہ وہ
یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر سکے گا، اور جس کو کھینچنا نہیں ہوگا اس کے کھینچے گا، جس کو یعنی کتنی حرکات تک پڑھنا ہے تو اسے حرکات جب معلوم نہیں ہوگی تو اس واسطے وہ جتنا بھی خوبصورت آواز بنانے کی کوشش کرے گا قرآن کو صحیح نہیں ادا کر سکے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ افسوس، صد افسوس، صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں افسوس، صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت، اس دور میں، اس زمانے میں حفاظ کی حالت ناگفتہ بھی ہے، کہ اس میں توجہ ہی نہیں ہے ان کی۔ کیا پھر اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اتنا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں کہ پھر صرف پیچھے والا جو کھڑا ہے اسے صرف یعلمون تعلمون کا پتہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اتنا یعنی وہ تیز ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، الفاظ چبا جاتے ہیں، کوئی تو پورے الفاظ کھا جاتے ہیں، اور پھر ہر حرف کو یعنی کس طرح وہ مخرج سے، جب بندہ پورے الفاظ چبا رہا ہے، اس پورے الفاظ قرآن کے کھا رہا ہے، تو پھر اس کو مخرج، تو یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، مخرج سے، صحیح مخرج سے، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے پڑھنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو یہاں پر پورے حرف پورے جو ہے نا وہ حرف کھا بھی رہا ہے، چبا بھی رہا ہے، تو کس طرح صحیح قرآن پڑھ سکے گا؟ تو اس طرح فرمایا کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا کہ الفاظ اور حروف کھا جاتا ہے، جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں، فرمایا جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیے تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور ذال، ظا، ظا، اور پھر اس کے علاوہ ثا، سین، صاد، تا، وا وغیرہ حروف میں تفرقہ یعنی فرق نہیں کرتے، ان میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی، جس سے قطعاً نماز ہی، اب جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، خواہ وہ فرض نماز ہو یا وہ تراویح ہو، جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، پیچھے والے کی کیا نماز ہوگی؟ تو سوچنا چاہیے نا، سمجھنا چاہیے نا۔ اب دیکھو آپ فرماتے ہیں فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ہو گئے ختم قرآن مجید سننا نہ ملا، 3 سال سے میں تراویح نہیں پڑھ سکا، فرماتے ہیں کسی امام کے پیچھے، 3 سال سے، یعنی میرے نصیب میں قرآن کا، یعنی میں نے یہ اتنی کہ انہوں نے تراویح نہیں پڑھی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اکیلی تراویح پڑھی ہے کسی امام کے پیچھے، یعنی انہیں ایسا امام ملا ہی نہیں ہے کہ جس امام کے پیچھے وہ تراویح پڑھ سکتے، قرآن کا ختم پڑھ سکتے، قرآن کا ختم سن سکتے، کسی امام کے پیچھے انہیں یہ ایسا کوئی امام مہیا نہیں ہوا کہ جس کے پیچھے وہ تراویح سنتے۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ نے فرمایا 3 سال ہو گئے ہیں مجھے کسی کے پیچھے ختم قرآن سننا نہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد اسی بہار شریعت کے صفحہ نمبر 511 میں قرات کے متعلق صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو، یعنی ایک حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، فرمایا اس چیز کا نام کیا ہے؟ قرات ہے۔ تو یہ بہاری شریعت میں، اس سے بھی ہم نے بہاری شریعت سے بھی ثابت کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر 3 میں بھی اور جلد نمبر 6 میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرات کے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ بلا شبہ اتنی تجوید جس سے صحیح حروف ادا ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے، میری امام فرماتے فرض عین ہے کہ جس سے وہ صحیح حروف ادا ہوں، غلط خوانی سے بچے، اتنا یعنی قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ اور بزازیہ وغیرہ میں ہے، آپ نے یہ عبارت لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ بزازیہ وغیرہ میں ہے کہ اللحن حرام بلا خلاف،
کہ لہن جلی بغیر کسی اختلاف کے حرام ہے۔ اس کے بعد اسی طرح فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 3، اس میں جلد نمبر 3 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی تجوید کے متعلق آپ نے فرمایا کہ قرات دیکھیے اتنی تجوید، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توجہ کہ قرات دیکھیے اتنی تجوید کہ حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، فرض عین ہے۔ کیا فرمایا؟ فرض عین ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ آگے عوام بیچاروں کو جانے دیجئے، خاص کہلانے والوں کو دیکھیے کتنے اس فرض پر عامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عوام کو جانے دیجئے، خاص کہلانے والے علماء، مفتیان کرام، حفاظ، قراء حضرات، فرمایا ان کو دیکھ لیں تو ہم العدو فاحذرہم، اس کی جگہ فرض پڑھتے ہیں فاحذرہم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاحذر کی جگہ فاحذر یہ پڑھتے ہیں، یعنی عین کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے هو العزیز الحکیم کی جگہ هو العزیز، عزیزو کی جگہ عزیزو، یعنی زا کی بجائے وہ زال ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں بلکہ ایک صاحب کو تو الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی زال کی جگہ اس نے کیا ادا کیا؟ زال کی جگہ اس نے زوا ادا کیا، زال کی جگہ۔ تو فرمایا کس کس کی شکایت کیجئے، یہ حال اکابر کا ہے، یہ حال اکابر کا ہے۔ پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی، اب کیا شریعت ان کی بے پرواہیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ کر دے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اب جتنا بھی بے پرواہی کرتے رہیں تو ان کی بے پرواہیوں کے سبب مفتی کہلوانے والے، اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے، اپنے آپ کو قاری اور حافظ کہلانے والے، جب یہ حال ان کا ہے جو اکابر ہیں، تو پھر کیا شریعت ان کی وجہ سے اپنے احکام منسوخ کر دے گی؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان الحکم الا اللہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، حکم صرف اللہ ہی کیا ہے، کسی مفتی، کسی قاری، کسی حافظ، کسی عالم، کسی کا وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے جو حکم دے تو اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم کو مانا جائے گا۔ تو اس واسطے اعلیٰ حضرت سے بھی آپ نے فتاوی رضویہ میں تجوید کے متعلق کافی یہ ثابت کیا کہ کتنا اہمیت ہے تجوید کی۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کے اندر ہم اس کے پیچھے ہم تراویح پڑھیں جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہو، کہ ہم اس کو امام بنائیں، اس کے پیچھے تراویح پڑھیں کہ جو شریعت کو جاننے والا ہو، تجوید کو جاننے والا ہو، اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باعمل بھی ہو۔